الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب هو شافی لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، اعتکاف کے دوران روزانہ بعد نماز عصر درس کا یہ سلسلہ سال ہر سال سے جاری ہے۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت شریفہ آیت نمبر 42 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ انہیں صرف ایک اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ آیہ کریمہ تلاوت کی گئی اور آج کا موضوع ہے کہ ظالم کی نیکیاں قیامت میں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ یہ جو آیت کریمہ جو ہم نے ابھی سنی، اس میں ایک واضح پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ اللہ کو ان کاموں سے بے خبر کوئی نہ سمجھے جو ظلم کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی مظالم۔ ظلم سے مراد ہے زیادتی، کسی کو حق اس کا نہ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کو ان کاموں سے کوئی بے خبر نہ سمجھے جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ظلم ہو رہا ہے اللہ بے خبر نہیں ہے، مگر اللہ ہی کی ایک حکمت ہے۔ اس حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو مہلت یا ڈھیل دے رہا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، انہیں وہ صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے، جس میں ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، یعنی جیسا کہ پھٹ جائیں گی آنکھیں۔ تو اشارہ کس دن کی طرف ہے؟ یوم قیامت، یوم آخرت، کہ جس دن قیامت واقع ہوگی تو ظالم کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کبھی دنیا میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے جس پر آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں۔ تو فرمایا کہ قیامت میں بھی ظالموں کو اپنا حال
ایسا نظر آئے گا اور ان کے کیے ہوئے ظلم ایسے دکھائے جائیں گے کہ ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، پھٹی رہ جائیں گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص فوت ہوتا ہے روح اس کی پرواز کر جاتی ہے، تو کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ مرنے والے کی آنکھیں اوپر کی جانب کھلی رہتی ہیں۔ یہ صرف بطور مثال کے بتا رہا ہوں۔ وہ آنکھیں جو کھلی رہ جاتی ہیں اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ وہ تو روح کے نکلنے کی وجہ سے اور روح کو دیکھنے کی وجہ سے کھلی رہ جاتی ہے۔ یعنی جب روح جسم سے نکلتی ہے تو کبھی وہ مرنے والے کو نظر آتی ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے نکلتے ہوئے یا پرواز کرتے ہوئے، جسم سے علیحدہ ہوتے ہوئے روح کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی۔ روح فوت نہیں ہوئی، روح فنا نہیں ہوئی، روح پرواز کر گئی کا معنی یہ ہے کہ روح الگ ہو گئی جسم سے، جسم رہ گیا، ڈھیر ہو گیا، روح نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو جب روح نکلتی ہے تو مرنے والا کبھی اس کو دیکھ لیتا ہے، تو اس کو کوئی ایسی چیز، وہ روح ہوتی ہے، اب ہمیں تو اس کا مشاہدہ نہیں۔ روح ویسے بھی نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے، مگر کتنی اہم ہے کہ جسم کے اندر رہتی ہے۔ اگر روح ایک سیکنڈ کے لیے جسم میں نہ رہے تو موت واقع ہو جائے۔ جیسے خون دوڑتا ہے، جیسے سانس چلتی ہے، ایسے روح رہتی ہے جسم کے اندر۔ وہی روح مرتے وقت نکلتی ہے تو کبھی مرنے والے کو نظر آتی ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے تو آنکھیں اس کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے والے کی آنکھوں کو ہاتھوں سے بند کیا جاتا ہے۔ یہ اور آنکھوں کا کھلا رہنا یہ اور معنی میں، اور یہ جو اللہ نے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ یعنی اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن تک کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں دنیا میں، ظاہر ہے کہ مرنا تو ہے ان کو، وہ بے خبر ہیں اس بات سے کہ ہمیں مرنا ہے، یعنی انہیں خوف نہیں ہے مرنے کا، اتنے دلیر ہوئے اپنے مظالم میں۔ تو فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ اپنے مظالم کو دیکھیں گے نا، کیے ہوئے ظلم کو، تو آنکھیں ان کی پھٹی رہ جائیں گی، سکتہ ہو جائے گا جیسے، یعنی ڈر، دہشت طاری ہو جائے گی کہ اب کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا۔ تو ظلم جو ہے وہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ ظلم ایک نہایت ہی قبیح، برا عمل ہے، اور وہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ قولی، زبان سے ظلم، کوئی ایسی بات کہنا جو ظلم کے دائرے میں آتی ہو، اور فعلی، عملی طور پر، پریکٹیکلی کوئی اپنی ہاتھوں سے کوئی ظلم کرے، پیروں سے ظلم کرے۔ مثلا کوئی کسی بے گناہ کو ہاتھوں سے مکے مارے تو یہ ہاتھوں کا ظلم ہو گیا۔ کوئی بے گناہ کو پیروں سے مارے، لاتے مارے تو یہ پیروں کا ظلم ہو گیا۔ کوئی زبان سے کوئی بکے بلا وجہ تو یہ زبان کا ظلم ہو گیا۔ تو ہر طرح ظلم جو ہے وہ دنیا میں نظر آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں صبح و شام ظلم ہوتا دیکھتے ہیں، میڈیا پر دیکھتے ہیں، واقعات اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔
کچھ کر نہیں سکتے یا کرنا چاہتے نہیں، دونوں باتیں ہوتی ہیں ظلم کو روکنے کے لیے۔ حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو بالکل سمجھ میں آ گئی، ظالم کی مدد سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ارشاد فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے، کیونکہ وہ اپنا کھانا خراب کر رہا ہے، ستیہ ناس اپنا کر رہا ہے۔ وہ یا تو طاقت کے نشے میں کرتا ہے کوئی ظلم، یا دولت کے نشے میں کرتا ہے، یا حکومت کے نشے میں کرتا ہے، یا شہرت کے نشے میں کرتا ہے، کوئی بھی نشہ ہو سکتا ہے اس کو، غرور، گھمنڈ، کچھ بھی ہو تو وہ ظلم کر سکتا ہے۔ تو ہر طرح کا ظلم دنیا میں ہم کو نظر آتا ہے، اپنے شہر میں نظر آتا ہے، اپنے علاقے میں نظر آتا ہے، اپنے ملک میں نظر آتا ہے، بیرون ممالک نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، سنتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا ظلم ہو رہا ہے، دیکھو کیسا ظلم ہو رہا ہے، مردوں پر ظلم، عورتوں پر ظلم، بچوں پر ظلم، بچیوں پر ظلم، جانوروں پر ظلم، یعنی جانوروں تک پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ جانور کا ظلم کیا ہوگا کہ اگر سواری کا جانور ہے تو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر کوئی بوجھ لاد دے، یہ جانور پر ظلم ہو جائے گا۔ یعنی پتہ چلے کہ جانور بیچارہ بیٹھ گیا ہے بوجھ سے، چلا بھی نہیں جا رہا اس سے، اٹھا بھی نہیں جا رہا اس سے، اور جو مالک ہے اس کو یہی پڑی ہے کہ بس پیسے کمائے، اس کے اوپر سامان لاد رہا ہے، خود بھی اوپر بیٹھ رہا ہے، تو یہ جانور پر ظلم ہو جائے گا۔ دوسرا ظلم کون سا ہوگا جانور پر؟ کہ کوئی جانور رکھے اور دانہ پانی نہ دے، کھانا پینا نہ دے، یہ ظلم ہوگا، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس پر تو دوزخ کی وعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی ہے، اور واقعہ بھی بتا دیا کہ کسی نے بلی رکھی، پالی بلی کسی عورت نے، اور اس کو باندھ دیا، کھلا نہیں چھوڑا۔ جب کھلا نہیں چھوڑا تو وہ خود تو کھا نہیں سکتی تھی کہیں سے، نہ پی سکتی تھی، اور عورت نے اسے کھانا پانی بھی نہیں دیا، وہ مر گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جہنم میں جائے گی، دوزخی ہے، کیونکہ اس نے جانور پر ظلم کیا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اس کو کھلا چھوڑ دیتی، اگر اس کے بس میں نہیں تھا کھانا پینا دینا تو کیوں باندھا اس کو؟ اب وہ بیچاری بندھی ہوئی ہے تو جائے گی کیسے کہیں؟ چلا چلا کے مرے گی اور کیا کرے گی؟ تو جانوروں پر ظلم تو یہ ہوتا ہے، یا جانوروں کو کوئی بلا وجہ مارے، جانوروں کو بھی تو مارتے ہیں نا لوگ، تو جانوروں کو مارنا یہ بھی ظلم ہے۔ تو انسانوں پر اور جانوروں پر بھی ظلم ہوتا ہے، اور ہر طرح کا ظلم اللہ کو ناپسند ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، فرمایا بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، مرد ہو یا عورت۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرد ظلم کرتے ہیں صرف، عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں۔ ظلم کرنے میں تو کوئی بھی آگے آ سکتا ہے، مرد مرد پر ظلم کرتا ہے، مرد عورت پر بھی ظلم کرتا ہے، عورت عورت پر ظلم کرتی ہے، عورت مرد پر بھی ظلم کر سکتی ہے۔ تو یہ دونوں طریقوں سے ظلم جو ہے روا رکھے جاتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہمیں صبح و شام ہوتا رہتا ہے، یا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا سن لیتے ہیں۔ تو ظلم کے لیے اللہ نے یہ فرما دیا کہ ایک ڈھیل ہے جو ظالم کو اللہ دیتا ہے، وہ اس لیے کہ شاید تائب ہو جائے، توبہ کرے، معافی مانگے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے گناہ اس کے دنیا میں دھو دے، بخش دے، مٹا دے، اور نہیں تو پھر اللہ نے فرما دیا کہ اس دن کے لیے ان کو ڈھیل دی گئی ہے جو قیامت کا دن کہلائے گا، جب مرنے والے دوبارہ اٹھیں گے۔
مظلوم بھی اٹھے گا قبروں سے اور ظالم بھی اٹھے گا قبروں سے. ظالم چاہے کافر ہو یا مسلم، مظلوم چاہے کافر ہو یا مسلم، دونوں اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے، اور دونوں ہی قیامت کا سامنا کریں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے. اس دن جب ظالم اپنے ظلم کو دیکھے گا تو اللہ نے فرمایا اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی. ارے یہ میں نے کیا کیا دنیا میں، اب تو پھنس گیا، اب تو مجھے سزا ملے گی ہی ملے گی. تو ظلم سے بچنے کے لیے قرآن مجید میں آیات شریفہ آئیں. آپ دیکھیں ایک ظلم میدان کربلا میں ہوا. آل رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ، خاندان نبوت اور ان کے رفقا، ان پر یزیدی لشکر نے ظلم کیا. وہ ظلم تھا نا، پانی بند کر دینا ظلم تھا، تکلیف پہنچانا ظلم تھا، ان کو شہید کر دینا ظلم تھا، ان کے سروں کو کاٹ لینا ظلم تھا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کہ ان کے سرہائے مبارک کو نیزوں پہ چڑھا کر جلوس کی شکل میں بازار میں گھمانا یہ ظلم تھا. یعنی توہین بھی تھی ان مقدس ہستیوں کی اور ظلم تھا. تو یہ ظلم کی ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے، کسی کو دیکھنا ہو، جو اس وقت ہوئی 61 ہجری میں، آج سے کئی سال پہلے. وہ واقعات ہمارے سامنے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہوا. اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ لے گا. آپ دیکھیں کہ آج تک یزید کو کوئی عقل مند انسان تعریفی کلمات سے یاد نہیں کرتا، اچھا نہیں کہتا، اس کو برا سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو ظالم سمجھا جاتا ہے. اسی طرح معاشرے میں، دنیا میں جب کوئی کسی پر ظلم کرے گا یا مظالم روا رکھے گا تو یا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو کچھ سبق سکھائے، ورنہ پھر قیامت میں ہوگا جو ابھی آپ نے سنا آیت شریفہ کو. اب اس قرآن مجید کی آیت شریفہ سے ریلیٹڈ ایک حدیث پاک، ویسے تو کئی احادیث ہیں، ایک نہیں، ظلم کے حوالے سے کئی احادیث ہیں، مگر سیاہ ستہ کی ایک بڑی عظیم کتاب صحیح مسلم شریف، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف ہے، یہ دو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہیں. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس. اور ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس، پور، کنگلا. عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا مفلس بندہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھ لیا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ عرف عام میں جس کو مفلس کہا جاتا ہے، حضور اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں.
تو انہوں نے یہ کہا کہ مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ کوئی سامان ہے. المفلس فینا، ہم میں سے مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو. درہم یعنی روپیہ پیسہ. ہمارے یہاں روپیہ پیسہ ہوتا ہے، بعض ممالک میں درہم ہوتا ہے، کہیں دینار ہوتا ہے، کہیں ریال ہوتی ہے نا، کہیں ڈالر ہوتا ہے، کہیں پاؤنڈ ہوتا ہے، کہیں یورو ہوتا ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ تو اصل بات کیا ہے کہ روپیہ پیسہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی درہم کوئی روپیہ وغیرہ نہ ہو اور نہ کوئی سامان ہو برتنے کا استعمال کرنے کا، تو وہ مفلس ہے ہمارے نزدیک. فقالا، حضور نے فرمایا یہ سن کر، یعنی ابھی صحابہ نے تو جواب دیا اپنی سوچ کے مطابق عرفیت کے حوالے سے، ہے نا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کے حوالے سے پوچھا تھا کہ حقیقی مفلس بتاؤ کون ہے، کہ واقعی مفلس. اب دیکھیے کیا بات آ رہی ہے، کون فرمائے گا یہ بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بتائیں گے. فقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ. فرمایا حضور نے کہ نہیں، مطلب یہ کہ نہیں، تم نے جو کہا وہ نہیں کہ کسی کے پاس روپیہ نہیں ہے، کسی کے پاس سامان نہیں ہے وہ مفلس، یہ نہیں. فرمایا یہ مفلس کون؟ فرمایا بے شک میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں نماز لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا اور زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا. بتائیے آپ رہ کیا گیا باقی؟ نماز کتنی بڑی عبادت ہے. حضور نے فرمایا نمازیں بھی بہت ہوں گی اس کے پاس، فرض، واجب، سنتیں، نفلیں، پتہ نہیں کون کون سی نماز پڑھتا رہا ہوگا، صلاۃ التسبیح، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد. نماز میں تو سب نمازیں آ سکتی ہیں نا بھائی. فرمایا من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ. 3 باتوں کا ذکر فرمایا. وہ نماز بھی لے کر آئے گا قیامت میں، یا اللہ میں نمازی ہوں، ماشاء اللہ سے پوری نمازیں پڑھتا رہا 5 وقت کی، یا اللہ ٹھیک ہے بھائی. کہے گا اللہ روزے پورے رکھے تھے میں نے ماہ رمضان میں، ہاں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا الحمدللہ. جب سے ہوش سنبھالا نا اے اللہ میں نے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے. جب سے بالغ ہوا میں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی تھی، بلکہ نابالغی سے میں نے شروع کر دی تھی، اور پھر تو پڑھتا ہی رہا ہوں نماز. روزہ جب سے رکھا تو رکھتا ہی رہا ہوں یا اللہ، اور زکوٰۃ بھی دیتا رہا ہوں. میرے پاس مال تھا تو میں نے زکاتیں بھی نکالی اپنی مال کی. مگر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ 3 باتوں کے بعد بھی باوجود ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا. اللہ اکبر. فرما رہے ہیں کہ مگر مسئلہ یہ کہ یہ نماز بھی لے کر آیا ہوگا، روزے بھی لے کر آیا ہوگا، زکوٰۃ بھی لے کر آیا ہوگا، مگر قد شتم ھذا، مگر یوں آئے گا کہ کسی کو گالی بھی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی کو بہتان بھی لگایا ہوگا، تہمت، الزام جھوٹا وہ بھی لگا دیا ہوگا کسی کو، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور کسی کا مال بھی کھایا ہوگا، اس نے دبا لیا ہوگا، چھپا لیا ہوگا، اٹھا لیا ہوگا، لوٹ لیا ہوگا، چوری کر لیا ہوگا، کچھ بھی سمجھ لو آپ. وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اور کسی کا خون بھی بہایا ہوگا. خون بہانے کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ آپ قتل ہی کر دو کسی کو.
خون بہانا تو یہ بھی نا آپ نے سر پھاڑ دیا بلا وجہ، خون بہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا تھا نا، خون. مشرکین نے پتھر مارے، پیشانی مبارک پر لگے، خون بہا. یا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، تو یہ واقعات تو موجود ہے. وہ خون بہا، یعنی کہ خون بہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے خون پوچھ رہے تھے، یوں صاف کر رہے تھے. تو دنیا میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ جو بندہ قیامت میں آئے گا نماز بھی لے کر، روزے بھی لے کر، زکوٰۃ بھی لے کر، مگر ساتھ میں یہ بھی لایا ہوگا، کسی کو گالیاں بھی دیتا رہا ہوگا بہت دبا دبا کے، ماں کی بہن کی. نماز کے وقت نماز بھی پڑھنے چلا جاتا ہوگا، رمضان میں روزے بھی رکھ لیتا ہوگا، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ بھی نکال لیتا ہوگا، مگر فرما رہے ہیں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، جھوٹی الزام. تہمت لگانا جو ہے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اس کی سزا ہے، کوڑے. تہمت میں کوئی کسی پر تہمت لگا دے، ثابت نہ ہو سکا، تو وہ تو شرعی طور پر مجرم ہے. فرماتے تہمت لگائی ہوگی، اور وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور اس کا مال کھایا ہوگا. اپنا مال تو وہ نہیں تھا، دوسرے کا تھا، مگر اس نے کہا چل بھائی لے لے، کوئی بات نہیں، اپنا کام نکالو. ٹھیلے پر سے مال اٹھا لیا کسی کا. کرتے ہیں نا لوگ ایسا بعض دفعہ. کوئی گاڑی جا رہی ہو، ٹھیلا جا رہا ہو، اس پر فروٹ لدا ہوا ہو، سبزی لدی ہوئی ہو، تو کیا کرتے ہیں اس میں سے اٹھا لیا، چوری ہو گئی، وہ حرام ہو گیا، مگر لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم استعمال کریں گے. تو ان کو فکر ہی نہیں اس بات کی کہ یہ استعمال تو حرام ہے، تم نے اس کی آنکھ بچا کر اٹھا لیا، اجازت بھی نہیں لی تم نے، اس کے ٹھیلے پر سے اٹھا کے کھا لیا، اجازت نہیں لی تم نے اس سے. اس طرح لوگ کرتے ہیں، ہے نا، یا زبردستی بھی لے لیتے ہیں اس سے. بعض دفعہ بعض پولیس والے یہ کرتے ہیں، جو حرام خور پولیس والے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیلے والوں سے رشوتیں لیتے ہیں، ٹھیلے والوں کے چیزیں لے لیتے ہیں، اٹھا کے لے کر چلے جاتے ہیں. یا ان کے کوئی نمائندے ہوتے ہیں بیٹر، شام کو آ کے سب سے روپے وصول کرتے ہیں. یہ حرام خوری ہے، یہ بھی اس کی فہرست میں داخل ہیں، ظالم کی. یعنی ان کو ظالم کہا جائے گا کہ انہوں نے پیسے نہیں دیے، یوں ہی مال اٹھا لیا، کھا لیا، گھر لے گئے، بچوں کو بھی کھلا لیا، یا ماں باپ کو بھی کھلا دیا، بھائی بہن کو بھی کھلا دیا. یہ فکر ہی نہیں کی کہ ہم خود بھی حرام کھا رہے ہیں اور دوسروں کا وبال بھی اپنے اوپر لے رہے ہیں، بچتے نہیں اس سے. تو یہ ہوتا ہے. وَسَفَكَ الدَّمَ هَذَا، فرمایا اور کسی کا خون بھی بہایا ہوگا. جیسا میں نے کہا کہ یا تو قتل کر دیا ہوگا یا زخمی کر دیا ہوگا. کسی طرح بھی خون کو بہانا بلا وجہ حرام ہے. خون تو ویسے ہی حرام ہوتا ہے، اور جب تم نے بے گناہ کسی کا خون بہا دیا تو حرام کیا. وَضَرَبَ هَذَا، فرمایا اور کسی کو مارا ہوگا. یعنی اگر تمہارے اندر طاقت تھی، تم نے سوچا کہ میں تو اس کو مار سکتا ہوں، چلو پریکٹس کر لیتا ہوں، مارا بلا وجہ کسی کو، ٹھوسے مارے، مکے مارے، گھونسے مارے، تھپڑے ماری، چماٹ ماری، اپنا بتانے کے لیے کہ دیکھو میں تو بہت طاقتور ہوں. یہ ظلم ہے. یعنی کمزور تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے، تم طاقتور ہو، تم کمزور کو اس طرح سے دباؤ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اگر وہ بد دعا دے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، حجاب نہیں ہوتا کوئی، اللہ اور اس کے درمیان ڈائریکٹ جائے گی اللہ کے پاس بد دعا. جو وہ دل سے ہائے کرے گا نا، ہائے ہائے ظلم ہو گیا، تو میرے جد امجد
حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدو عصر کی محفل میں بیان فرما رہے تھے، یہی وقت ہوا کرتا تھا، تو آپ نے ایک موضوع کے حوالے سے، اسی طرح کا کوئی موضوع تھا، دل دکھانے والا، کہ ظالم بھی تو دل ہی دکھاتا ہے نا، وہ کیا کرے گا، مظلوم کا دل ہی تو دکھے گا، کچھ کر نہ سکے تو یا تو وہ بدلہ لینے پر قادر ہو تو بدلہ لے لے، اسی کی طرح ہو تو کر لے، شیر کو سوا شیر، نہیں تو کیا کرے گا بیچارہ، دل اپنا دکھ جائے گا اس کا، اور کیا ہوگا۔ تو میرے جد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے شعر پڑھا حضرت حافظ شیراز کا، بڑے مشہور شاعر گزرے فارسی زبان کے ایران میں۔ میرے تایا حضرت صاحبزادہ محمد بشیر مخفی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اپنے وقت میں، اقبال کی خودی اور حافظ کی بے خودی اس کا نام ہے۔ تو حافظ شیراز کا شعر پڑھا میرے جد امجد نے، کہ وہ فرماتے ہیں مباش در پے آزار ہر چے خواہی کن کہ در شریعت ماں غیر ازیں گناہ نیست۔ کیا معنی ہوا؟ فرمایا حافظ شیراز کہتے ہیں مباش در پے آزار، کسی کے در پہ آزار مت ہو جا، یعنی اس کو رلا مت، اس کے دل کو دکھا مت، اس کو ستا مت، اس پر ظلم نہ کر، ہر چے خواہی خون، اور جو کچھ کرتا کر لے، یعنی ظلم سے ہٹ کر تجھے جو کچھ کرنا ہو، عیش کرنا ہو، آرام کرنا ہو، کھانا پینا ہو اپنا دنیا میں تو کر، کون روک رہا ہے تجھے، مگر کسی پر ظلم نہ کر۔ مباش در پہ آزار ہر چے خواہی کن کہ در شریعت ماں غیر ازیں گناہ نیست۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم صوفیاء کے نزدیک، اولیاء اللہ کے نزدیک یہ گناہ ہے، اور کوئی گناہ نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کر لو، کسی کا دل دکھا دو، کسی کو ستا دو، کسی کو مار دو، کسی کو توڑ دو، کسی کو پیٹ ڈالو بلا وجہ بے گناہ۔ فرمایا یہ گناہ ہے، اور کوئی گناہ ہو کہ نہ ہو مگر یہ گناہ ہے۔ اب چلیں آگے، دیکھو اب بات کیا آ رہی ہے۔ یہ تو فرمایا حضور نے کہ نماز بھی لے کر آیا، روزے بھی لے کر آیا، زکوٰۃ بھی لے کر آیا، مگر ساتھ میں کسی کو گالی دی تھی وہ بھی لے کر آ گیا، کسی کو مارا تھا وہ بھی لے کر آ گیا، اور کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا وہ بھی لے کر آ گیا، اور کسی کو ظلم بہتان الزام لگایا وہ بھی لے کر آ گیا۔ تو فرمایا اب کیا ہوگا؟ اس کی نیکیوں میں سے حاذا، فرمایا فیعطا حاذا من حسناتہ وحاذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ حدیث یہاں ختم ہوتی ہے۔ فرمایا تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں وہ مظلوم کو دے دے گا اللہ، کہ اگر اس ظالم نے کوئی نیکی کی تھی نا، جیسے یہ ابھی کیا آ رہی کہ نمازیں پڑھی تھی اس نے، وہ نیکی تھی، روزے رکھے تھے وہ نیکی تھی، زکاتیں دی تھی وہ نیکی تھی، تو اس نیکیوں پر جو اس کو اجر و ثواب ملا ہوگا نا، جس کو کہتے ہیں اضافی ثواب، جیسے ایک نیکی پر 10 گنا ثواب، تو یہ اضافی ثواب ہو گیا نا۔ تو وہ نیکی تو نیکی تھی اس کی، لیکن جو اضافے ہوئے نا نیکیوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر کیا کرے گا؟ مظلوم کو دے دے گا، یعنی اس سے لے لے گا، ظالم سے، یہ لا ادھر لا، یہ تیرا نہیں ہے، تیرے لیے نہیں ہے، تو ابھی بھی کنگلا ہی رہے گا یہاں پر، مفلس۔ اور فرمایا اور کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی نیکیاں، یعنی کچھ کس مظلوم کو، کچھ کس مظلوم کو، تکرار فرمائی حدیث میں، یعنی ایک نہیں کئی مظلوم اگر آ گئے کہ مجھ پر بھی ظلم کیا تھا اس نے، یا اللہ، فلاں کہے گا اے اللہ ہاں مجھ پر بھی ظلم کیا تھا اس نے، یہ تو میرا بھی مجرم ہے، تو حضور فرما رہے ہیں پھر کچھ اس مظلوم کو نیکیاں دے دے گا اللہ، کچھ اس مظلوم کو دے دے گا، یہ لے اپنا کوٹا پورا کر لو تم لوگ، چلو۔ پھر اگر اس کے ذمے حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، پتہ چلے
کہ یہ جو مظلوم کو نیکیاں دی جا رہی ہیں، دیتے دیتے اس کی اپنی نیکیاں ختم ہو گئی، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا. کس کے پاس؟ ظالم کے پاس. تو حضور فرما رہے ہیں پھر ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم کے پر ڈال دی جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ مظلوم سے اگر کوئی خطا ہو گئی تھی دنیا میں، بھول چوک، کوئی غلطی، کوئی خطائیں، یا کوئی چھوٹے گناہ بھی ہوئے تھے، تو اس سے لے کر اللہ تعالیٰ ظالم پہ ڈال دے گا، بوجھ ڈال دے گا کہ چلو تمہاری نیکیاں تو ہم نے مظلوم کو دے دیا، اب تمہاری نیکیاں ختم ہو گئی، اب دینے کے لیے کچھ نہیں بچا. اب مظلوم کی جو بھول چوک ہے نا، ظالم وہ خطائیں، وہ تم پر ڈالی جائیں گی، اب بوجھ. اور پھر فرمایا ثم طرح فی النار، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا ظالم کو، کہ چلو اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے نا وہ یہ ہے، جب تک تم بھگت نہ لو تمہیں نکالا نہیں جائے گا. کیونکہ اگر وہ ظالم مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہے گا، جتنا اس کا قصور تھا اتنا اس کو آگ میں رہنا ہوگا، دوزخ میں، پھر اس کو نکال دیا جائے گا. اور اگر کافر ظالم ہوگا وہ تو ہمیشہ رہے گا، اس کو تو ہمیشہ رہنا ہے دوزخ میں. مگر کافر اور مسلمان میں یہ فرق آ گیا. تو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آج کے درس میں ہم کو کیا معلوم ہوا کہ ظلم سے بچنا ہے، اور ظلم سے بچانا بھی ہے دوسروں کو، ٹھیک ہے نا، جہاں تک ہو سکے. کیونکہ مظلوم کی پکار کو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، اگر فوراً نہ سنے تو کچھ دیر کے بعد سنے گا، وہ حکمت ہے. آپ نے سن لیا نا قرآن کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کو غافل، بے خبر مت سمجھنا ظلم سے اور ظالم سے، پتہ ہے سب اللہ کو، مگر ابھی اللہ نے اس کو ڈیل دی ہوئی ہے. کیونکہ اصل سزا جو اس کی ہوگی نا، اس کی ایسی تیسی وہ قیامت میں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ ظلم سے بچائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ.